آستار کائنات، غم گسار کائنات، مولائے کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، دنائے سبل، ختم الرسل، شفیع الورا، حامی بے کساں، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر احباب ذوالفقار قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت حق سچ بیان کی توفیق دے اور سننے کے بعد، سنانے کے بعد عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مکرم رجب المرجب، جس کی آج 11 تاریخ ہے، اس میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ کلمات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ دہر میں جو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکیناً مساکین کو، ویتیماً اور یتامہ کو، یتیموں کو، واسیرا اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خالص اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور بے شک اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر رکھتے ہیں جو بہت ترش سخت ہے۔ تو یہ آیات، ان کے حوالے سے صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ تفسیر نعیمی میں یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی آپ کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سخاوت کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ یہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یتیموں کو، مساکین کو اور قیدیوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، تو یہ یقیناً اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت و سعادت 13 رجب المرجب کو بیت اللہ شریف میں ہوئی۔ اس حوالے سے اکثر محدثین وہ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہی تھیں، تو اسی دوران آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، تو بیت اللہ شریف میں آپ کے لیے رستہ بنا اور آپ اندر تشریف لے کر گئے۔ تو وہ رکن یمانی والا کونا تھا جہاں سے حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے کر گئی، اور آج بھی آپ کی یہ زندہ کرامت ہے کہ ابھی تک رکن یمانی میں دراڑیں موجود ہیں۔ اس کو بارہا مرمت کیا گیا، لیکن ہر مرمت کے بعد اس میں دراڑیں جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں۔ تو یہ حضرت مولا کائنات کی ایک زندہ کرامت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی پہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے۔
2 فرشتے ہیں اس کونے پہ. تو جب بھی کوئی طواف کرنے والا طواف کرتا ہے اور وہ اس رکن کے پاس، اس کونے کے پاس آ کے جو بھی دعا کرتا ہے، فرشتے اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں. وہ اللہ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. وہ فرشتے مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جن کی دعا اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. تو یہ بھی اسی رکن کو فضیلت حاصل ہے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اندر تشریف لے کر گئی. آپ کے مولود کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے میرے چاچے ابو طالب کو بیٹا عطا فرمایا، تو آپ تشریف لے کر گئے اور دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آنکھیں نہیں کھول رہے. تشویش کا اظہار کیا. آپ کی والدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا، آج کافی دن ہو گئے، تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ نابینا تو نہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ید اللہ والے ہاتھوں پہ لیا. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی گرمی مولا کائنات کو پہنچی تو آپ نے فوراً آنکھیں کھول دی. یعنی پہلی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نظر جس شخصیت کے اوپر پڑی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس کائنات میں آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رخ والضحیٰ دیکھا، اس چہرے کی زیارت فرمائی. اور بچوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. 6 سال کی عمر میں ایک دلیرانہ انداز میں کھڑے ہوئے، جبکہ پتہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ مخالفین ہیں، لیکن جو آپ نے گفتگو فرمائی اس مجلس میں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو یہ دعوت پیش کی کہ مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر مبعوث فرما دیا ہے، تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں ابھی چھوٹا ہوں، ابھی بچہ ہوں اور میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، لیکن میرا عقیدہ کمزور نہیں، میں آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں. تو بچوں میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی جو بچپن سے جوانی اور اس کے بعد بڑھاپے تک اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ ہم پر قرض ہیں، ہم سب پر وہ قرض ہیں جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے، جو خدمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے پیش فرمائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں بے شمار احادیث ذکر فرمائی ہیں. چنانچہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. ذکر علی عبادتن، کہ ذکر علی یہ عبادت ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کر رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے، ان کی شجاعت کی، ان کی سخاوت کی داستانیں بیان کرتا ہے، گویا وہ بھی
ذکر کی طرح لکھا جا رہا ہے، وہ بھی اس کی نیکیاں ہی لکھی جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کا جس نے چہرہ دیکھا ہے گویا وہ بھی یوں ہے جیسے عبادت کر رہا ہے۔ علی کا جو چہرہ دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں جیسے وہ عبادت میں ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج بیان فرمائی، تو اس حج کے بعد جب تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام غدیر خم تھا۔ غدیر خم ایک جگہ کا مقام، ایک مقام کا نام تھا۔ وہاں پہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے مختلف رستے نکلتے تھے، شام کی طرف، ایران کی طرف، عراق کی طرف، مدینہ کی طرف اور مکہ کی طرف، مطلب ایک چوک کی طرح کا وہ مقام ہے۔ اس مقام پر جب تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑاؤ فرمایا، وہاں پہ آپ نے سستانے کے لیے کچھ دیر توقف فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں کے قریب نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی جو ہیں وہ مومنین کی جانوں کے قریب ہیں۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ تھے تو آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ تو وہاں پہ اب چونکہ لوگ کوئی اس طرف جانے والا تھا، کوئی اس طرف جانے والا تھا، کوئی اس طرف جانے والا تھا، تو کہا کہ جا کے یہ پیغام دے دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کے متعلق یہ فرما دیا ہے۔ مولا کا مطلب مددگار ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ ویسے یہ خدا کی صفت ہے، مولا جو ہے یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ سورہ بقرہ کے جو آخری آیت ہے اس میں یہ ذکر ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ بندے کے حوالے سے کہا کہ وہ اپنے رب سے کہے انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر قوم پر مدد عطا فرما۔ یہ یہاں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی صفت ہے مولا ہونا، اور اللہ کی صفت حقیقی طور پہ مولا اللہ ہے، اور مجازن یہ لفظ مولا کا استعمال بندوں پر بھی ہوا۔ جو دو کتابیں پڑھ لیتا ہے آج کل وہ بھی مولانا ہے۔ تو بہرحال وہ جس معنی میں حضرت علی تھے مولانا، وہ ہمارے مولا تھے، وہ بطور مددگار تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غدیر خم کے مقام پر یہ خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، یہ اس کا ایک خاص پس منظر تھا۔ حضرت مولا کائنات کے حوالے سے کچھ بدگمانیاں تھیں، پائی جا رہی تھیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کرنے کے لیے خصوصی طور پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کو خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے، جس میں ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اعتراف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور دوسروں سے بھی کروایا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، تینوں خلفائے راشدین جو ہیں، ان کے مشیروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہے۔ مشاورت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب الرائے شخصیت تھے، جن کی رائے بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اور جو آپ کی رائے ہوتی تھی خلفائے راشدین اس کا احترام فرماتے تھے۔ باقی تینوں خلفائے ثلاثہ حضرت علی کی رائے کا احترام فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک فیصلہ پہنچا جس میں ایک خاتون تھی، اس کے اوپر بدکاری ثابت ہو چکی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے۔ جو اسلام میں شادی شدہ خاتون تھی، رجم کی سزا ہے، اور رجم میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو پتھر مارے جاتے تھے جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فوراً کہا کہ اے امیر المومنین، آپ جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ تو عرض کی کہ علی آپ بتا دیجیے اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں بھی پیش ہوا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ وہ بچے کو جنم دے، پھر اس کو دودھ پلائے، جب وہ از خود کھانا شروع کر دے دوسری چیزیں، تو اس کے بعد سزا نافذ کی جائے۔ تو آپ ابھی سے سزا نافذ نہ فرمائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخ ساز کلمات ارشاد فرمائے اور کہا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی نے اتنا معتبر فیصلہ ارشاد فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ دو اعرابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں حاضر ہوئے، اور ان کے درمیان کسی معاملے کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی، تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ تو فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تشریف لے کر آئیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے۔ جب وہ دونوں اعرابیوں نے دیکھا حضرت علی کو، تو طنزیہ انداز میں قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا ھذا یقضی بیننا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ طنزیہ کہا اب یہ فیصلہ کریں گے ہمارے درمیان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان سے پکڑا اور دھکا دیا مسجد سے باہر کہ اگر تم علی کے فیصلے پہ متفق نہیں ہو، ان کے فیصلے کے اوپر اگر تم مطمئن نہیں ہو تو چلے جاؤ، پھر عمر بھی تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی مولا کائنات کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح کی محبت فرماتے تھے۔ تو آپ کی حکمت کو دیکھ لیجئے، حضرت علی کی حکمت دیکھ لیں تو وہ بھی بے مثال ہے۔ چشم فلک نے اس طرح کی حکمت اور اس طرح کے فیصلے بھی نہیں دیکھے۔ اور اگر آپ کی شجاعت کو دیکھ لیں، آپ کی بہادری کو دیکھ لیں تو بہادری بھی بے مثال ہے، اور اگر سخاوت کو دیکھ لیا جائے تو سخاوت بھی بے مثال ہے۔
آپ کا یہ جو آیے کریمہ میں نے پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ حضرت مولا کائنات کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ کھلا رہے ہیں دوسروں کو، یطعمون الطعام علی حبی، اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ آپ نے حضرات حسنین، امام حسن اور امام حسین، آپ بیمار ہوئے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ کہنے میں حرج نہیں ہے، اس کے اوپر objection کرتے ہیں علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا، نہیں کہا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کہنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام یا اور بھی کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علیہ السلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا، یہ بھی کہنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر حضرت مریم کے ساتھ سلام اللہ علیہا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی تو نبی نہیں ہے نا، وہ بھی نبی نہیں ہے۔ حضرت خضر کے حوالے سے اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن ان کو بھی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو اگر ان شخصیات کو وہ بھی غیر نبی ہیں، علیہ السلام یا علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا کہا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی مقدس ذوات ہیں، ان کو بھی کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ منت مانی حضرت فاطمہ نے کہ یہ امام حسن اور امام حسین ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں گی، یہ منت مانی۔ اب دیکھیے منت جو ہے، اس میں میں گزارش عرض کر دوں کہ منت وہ مانی جاتی ہے جس کی اصل فرض کی صورت میں موجود ہو۔ یہ توجہ سے سماعت کیجئے گا، ہاسی تے منتاں ماننے ننگے پیری جاواں گے فلانے دربار تے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ انتہائی لاغو حرکت ہے، فضول کام ہے۔ جس چیز کی حقیقت فرض کی صورت میں ہو اس کی منت ماننا یہ جائز ہوتا ہے، مانی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ منت جائز نہیں ہے۔ اب جیسے روزے کی منت حضرت فاطمہ نے مانی تو روزہ فرض کی صورت میں موجود ہے، ایسے ہی کوئی نوافل کی منت مان لیتا ہے تو نماز فرض کی صورت میں موجود ہے، ایسے ہی کوئی حج کی منت مان لیتا ہے تو حج بھی فرض کی صورت میں موجود ہے، ایسے ہی مساکین کو کھانے کی منت مان لیتا ہے تو وہ زکوٰۃ فرض کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس طرح منت وہ ہونی چاہیے جس کی اصل فرائض کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ منت جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے، اس کے علاوہ مانی ہوئی منت جو ہے وہ منعقد ہوتی ہی نہیں۔ اب ایک عجیب منت ہمارے ہاں یہ مانی جاتی ہے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اس کو ہم منگتا بنائیں گے امام حسن کا یا امام حسین کا یا مولا کائنات کا، اور ہم گھر سے 3 سال تک اس کو کپڑے نہیں پہنائیں گے۔ یہ ہے، اب وہ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے کہ یہ جی منگتا ہے امام حسین کا منگتا، اس کو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ 3 سال گھر سے کپڑے نہیں پہنانے، آپ دے دیں۔ صاحب حیثیت ہیں، اچھے کھاتے پیتے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ مانگنے کو تو لعنت قرار دیا شریعت نے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مانگتا ہے اور وہ صاحب ثروت بھی ہے، گویا اس نے محتاجی کو اپنے اوپر کھول لیا، یعنی ایک ایسا بندہ جس کو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اس نے مانگنا شروع کر دیا، اس نے اپنے اوپر محتاجی کے دروازے کھول دیے، وہ اب محتاج ہی رہے گا دوسروں کا۔ تو اس لیے جو اس طرح کی فضول منتیں ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جب امام حسن اور امام حسین آپ تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تو منت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا۔ جب سیدہ کائنات نے روزہ رکھا تو حضرات حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھ لیا۔ جب وہ روزہ رکھ رہے تھے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی روزہ رکھا، تو آپ کی باندی، آپ کی کنیز حضرت فضہ، انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ جب افطاری کا وقت قریب ہوا
تو دسترخوان سجایا گیا گھر کے سامنے، اپنے سامنے دسترخوان سجایا، افطاری کا انتظار کر رہے ہیں کہ سائل کی آواز آئی، اور اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، مطلب ایک ایسی جگہ پہ جیسے مسافر ہے، وہ کہیں دور نکلتا ہے تو اس کے پاس زادرہ ختم ہو جاتا ہے، تو گویا اس کے اوپر بھی مسکینی کی تعریف پوری صادق آ جاتی ہے کہ جان بچانے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو اس نے یہ صدا دی۔ اب حضرت امام حسین نے وہ دسترخوان سمیٹا، بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین نے، یہ گھر کی تربیت کی بات ہوتی ہے نا، تربیتیں جو عادات ہوتی ہیں یہ نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نسل سے ہے، تعلق رکھتا ہے۔ سب سے چھوٹے بچے نے جو اس دسترخوان پہ بیٹھا تھا، سب سے چھوٹا بچہ، اس نے دسترخوان سمیٹا اور دے دیا، وہ جس نے کہا تھا کہ میں مسکین ہوں۔ اب خود جو ہے وہ یوں ہی روزہ افطار کیا، کہانی کے ساتھ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، تو پھر ندا بلند ہوئی دروازے پہ اگلے دن، انا یتیم، میں یتیم ہوں، فاقے میں ہوں۔ جھٹ سے امام حسن، انہوں نے کہا کہ کل امام حسین نمبر لے گئے، آج میں لے کے جاتا ہوں، تو دسترخوان سمیٹا اور دے دیا۔ تیسرا دن ہوا تو پھر سائل آیا اور اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں اور مجھے کھانے کے لیے عطا فرمائیے۔ مولا کائنات نے وہ دسترخوان خود سمیٹا اور قیدی کو دے دیا، اور یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کی محبت میں کر رہے تھے سب، یہ سب کچھ انہوں نے یہ کھانا کھلایا مساکین کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، یہ اللہ کی محبت میں کر رہے تھے۔ اور جہاں تک آپ کی شجاعت کی بات ہے تو وہ بھی داستانیں بڑی موجود ہیں۔ عمر بن عبد ود، جو خندق میں بڑا للکار رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو بھیجا، تو وہ اس نے رجز پڑھی، جس کو عرب کا ایک وہ کلچر تھا کہ پہلوان جو ہے وہ اپنی بہادری کے قصے بیان کرتے تھے میدان میں اترنے کے بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان میں آئے اور فرمایا سمیت امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب بھی شیر ہی ہوتا ہے، اسد کا معنی بھی شیر ہی ہوتا ہے، غضنفر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، جعفر کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ اسد ایک عام شیر کو کہتے ہیں، عام شیر کو اسد کہا جاتا ہے، اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور غضنفر اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کو گھور رہا ہوتا ہے، اور جعفر اس شیر کو کہتے ہیں جو جھپٹ پڑتا ہے، اور جب وہ شکار کو چیر پھاڑ دیتا ہے اس شیر کو حیدر کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف شیروں کے نام ہیں، جیسے بیٹھنے کو ہم اجلس بھی کہتے ہیں، جلسہ بھی کہتے ہیں، اور قعدہ بھی کہتے ہیں، بیٹھنے کی پوزیشن ہے، کھڑے ہوا شخص بیٹھے، کھڑا ہوا شخص بیٹھ جائے، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ، اور لیٹا ہوا شخص بیٹھ جائے تو اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ کھڑے ہوئے شخص کو کہنا ہو کہ بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ، عربی میں کہتے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ، اور لیٹے ہوئے شخص کو کہنا ہو کہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ، پھر کہا جاتا ہے اقعد، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ اتنی فصیح زبان ہے عربی کہ ہر پوزیشن کے لیے، ہر جہت کے لیے ایک الگ جملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، میں حیدر کرار ہوں، اور ایک ہی جھپٹ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اور آپ کی جو خلافت ہے، آپ کی خلافت ایک بڑی مشعل راہ ہے، وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں کہ اس کی طرف آیا جائے، تو بہرحال آپ کی خلافت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ خلفائے ثلاثہ، یعنی جو باقی خلفائے راشدین ہیں، ان کو بھی ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر سے مولا کائنات تک ہم چاروں کی ترتیب کے قائل ہیں۔
ہم چالوں کی ترتیب کے قائل ہیں۔ اور یہ جو عام آپ نے سنتے ہوں گے جو خلیفۃ بلا فصل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت مولا کائنات آپ چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرابعہ ہیں۔ جتنی مشکلات اور جتنی مصائب اور جتنے فتنے اور جتنی منافقت کا سامنا مولا کائنات نے فرمایا، یہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں نہیں تھا، یہ ایک خاصہ تھا حضرت مولا کائنات کا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔